قابل قدر سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ قابل قدر ساتھیوں، ڈاکٹر قدیر صاحب ہمارے محسن، سارے مسلمانوں کے محسن جو دنیا سے جا چکے، ان کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جو اس امت کے اوپر اپنی محنتوں کی وجہ سے، اپنی کوششوں کی وجہ سے جو احسان کیا، فرمایا ہم اس کو، ہماری نسلیں اور ہم اور آئندہ آنے والی نسلیں اس احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ اور لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ اتنا عظیم انسان کہ جس نے مسلمانوں کے لیے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا، لیکن ہمارے ملک میں ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا، ہمارے حکمرانوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یعنی جو بھی حاکم آیا، جس طرح وہ تکلیفیں سختیاں اٹھاتے ہوئے دنیا سے گئے، اس بات کا انتہائی دکھ ہے کہ افسوس کہ جو انسان مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ کر جاتا ہے، تو کیا یہ وہ لوگ کہ جن کو صرف اور صرف غیر طاقتوں کا ڈر ہے، جن کو صرف اور صرف ڈر ہے تو اللہ کو چھوڑ کے ان لوگوں کا ڈر ہے جن کی حیثیت ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، اور انہی لوگوں کے پیچھے لگ کے انہوں نے اتنے عظیم انسان کی محنت کو فراموش کیا، اور وہ تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے ہی دنیا سے جا چکے۔ اس بات کا انتہائی صد افسوس ہے۔ میں ان کی ایک پروگرام میں بات سن رہا تھا، فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ وہ حشر کیا گیا جو کوفیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے بلایا، اور بلانے کے بعد حالانکہ وعدہ یہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہاں آ کے کوفہ کے اندر آ کے حضرت امام حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، ان کی اولاد کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب باہر تھے، یہاں آئے، میں نے ان کی ایک بیان میں سنا کہ یہ بھٹو کا دور تھا، تو بھٹو سے میں نے جب یہ کہا کہ میں ایٹمی طاقت بنانے کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ مجھے اس کام پہ نامزد کر دیں، تو بھٹو کی انہوں نے بڑی تعریف کی، اور میں کہ انہوں نے ایسا کیا، تو میں نے الحمدللہ اس کے بعد پھر میں نے ایٹمی قوت کے اوپر کام کیا، تو الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا، اور عالم مسلم کے لیے انہوں نے ایک تحفہ دیا۔ اور قرآن مجید کے اندر لوہے کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا ہم نے لوہے کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس لوہے سے کون کس کی مدد کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے الحمدللہ دین اسلام کی، اللہ سبحانہ و تعالی کے بھیجے ہوئے دین کی، مسلمانوں کی خوب مدد کر دی، خوب مدد کی، اور ایسا آلہ تیار کر کے دیا کہ جس کی وجہ سے غیروں کے دلوں میں اس طاقت کا خوف بیٹھ گیا، اور یہ کام اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے لے لیا۔ اور میں کہ یہ لوہا اس کر کے اللہ نے بنایا کہ ہم دیکھیں، تو انہوں نے مدد کس کی مسلمانوں کی یہ کام باہر بھی کر سکتے تھے، پیسے کے لیے اگر انہوں نے کام کرنا ہوتا تو یہ باہر بھی کر سکتے تھے، عہدے کے لیے کام کرنا ہوتا تو یہ باہر بھی کر سکتے تھے، کیونکہ یہ باہر سے آئے تھے، لیکن انہوں نے الحمدللہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے مسلمانوں کو اختیار کیا، اور مسلمانوں کو ایک ایسا زبردست ہتھیار بنا کے دیا کہ جو آئندہ نسلیں انشاءاللہ آئندہ نسلیں ان کے اس کارنامے کو یاد کریں گی، اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو عظیم کام کیا ہے، ساری زندگی مسلمان ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر دنیا میں تو جو جس نے کیا، جیسا کیا، وہ بھی انجام کو پہنچ چکے، اور یہ بھی انجام کو پہنچ چکے، اور کچھ رہ چکے ہیں وہ بھی انجام کو پہنچیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں قرآن حدیث کی روشنی میں، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی میں موت اور زندگی کے درمیان ہم نے جو وقت انسان کو دیا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے احسن عمل پیش کرتا ہے۔ ہم ڈاکٹر قدیر صاحب کے اس عمل پہ سلام پیش کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کی زندگی پہ سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایٹمی قوت بنا کے مسلمانوں کو دے دی، اور اب دنیا کے سامنے تو انہیں کیا کیا گیا، ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ حاکم وقت ان کو ہونا چاہیے تھا۔
وقت کا سربراہ ان کو ہونا چاہیے تھا کہ ان کی ایسی کاوشیں تھیں، ایسی اللہ نے ان کو ایسی مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی تھی کہ ایسی مدد کرنے والے کو فرمایا کہ کوشش تو یہ ہونا چاہیے تھی کہ قوم ابھارتی اور ان کو اس مقام پہ لے کے آتی جہاں پہ آج ہمارے قوم کے اندر وہ لٹیرے آ رہے ہیں کہ جنہیں کلمہ تک نہیں آتا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ تک نہیں ہے. ان آدمیوں کو آگے آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ان کے ساتھ اچھا نہ کیا، ہماری قوم نے ان کے ساتھ اچھا نہ کیا، مسلمانوں نے ان کے ساتھ اچھا نہ کیا. لیکن انہوں نے جو کام کیا اس کام کا بدلہ انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے، کیونکہ اللہ نے یہ جو آیت اتاری ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوہے کی وجہ سے کون کس کی مدد کرتا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے. یہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ان کا اور عمل کوئی بھی نہ ہو لیکن مسلمانوں کے لیے یہ جو ایٹمی قوت بنا کے دے کے جا چکے ہیں، کبھی امید ہے کہ اللہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دیں گے. کبھی امید ہے کہ الحمدللہ اللہ ان کے اس عمل کی وجہ سے بخشش فرما دیں گے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اے اللہ اپنوں نے تو قدر نہ کی، لیکن قدر کرنے والے بڑے موجود ہیں. غلبہ کس کا ہے؟ غلبہ ہے فسق کا، غلبہ ہے منافقت کا، غلبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے نکلے ہوئے ان لوگوں کا کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے. افسوس، صد افسوس. اے اللہ ہم اس جرم عظیم کی آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کچھ نہ کر سکے، اے اللہ ہم کچھ نہ کر سکے، اور اتنا عظیم ہیرا آج ہم سے جدا ہو چکا اور ہم کی حالت میں جدا ہو چکا. اور میں نے بیان میں جب یہ بات سنی، یہ شعر سنا کہ میرے ساتھ وہ کیا جو کوفیوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ کیا. بڑا دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا. کتنے عظیم ہستی کو ہم نے کیا کیا کہ کتنے سستے داموں پہ ان کو ہم نے گروی رکھ دیا، سستے داموں پہ ہم نے ان کو نظریں بند کیا. اللہ ہم سب کو سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے. ایسے انسانوں کی قدر کرنا سیکھ لیں، ایسے انسانوں کی قدر کرنا سیکھ لیں. یہ آپ کے بڑے محسن ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے. یہ بڑے محسن لوگ ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنا سیکھ لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کی اخروی زندگی کو جو ہے نا آسان کر دے، ان کے اس عمل کو قبول کر لے جو عمل وہ مسلمانوں کی کر کے جا چکے ہیں. ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچی رہے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.